اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ 266 سیٹس کے علاوہ اس میں 70 سیٹس ایسے ہوتے ہیں جو فور ویمنز ہوتے ہیں۔ پھر ان 70 سیٹس میں 60 سیٹس ہمارے پاس مسلمز یا ہم کہہ سکتے ہیں میجورٹیز کے لیے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم my dear students. Today we are going to discuss about that paper of Ministry of Defense Assistant Director that is held on 11 of March 2024. تو یہ وہ پیپر ہے جو 11 مارچ 2024 کو ہیلڈ ہوا تھا۔ اس میں ہم 15 ایسے MCQs کو ڈسکس کریں گے جس کا چانس آپ کے آنے والے پیپر میں بھی ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اپنے ایگزامز میں 100% کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ سے سکپ نہیں کرنا۔ So without wasting any time, let's start the video. The first MCQs is who is the current Chief Justice of Pakistan? پاکستان کے current Chief Justice کون ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن سی، مین قاضی فائز عیسیٰ۔ اسٹوڈنٹس اگر ہم قاضی فائز عیسیٰ کی ڈیٹ آف برتھ کی بات کریں تو یہ اکتوبر 26 1959 کو پیدا ہوئے ہیں اور تاحال یہ ابھی تک زندہ ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ یہ سپریم کورٹ کے جج تھے، اور اگر ہم اس ڈیٹ کی بات کریں جب یہ سپریم کورٹ کے جج بنے تھے تو وہ ڈیٹ تھا سپتمبر 5 اور ایئر تھا 2014۔ جبکہ اگر ہم قاضی فائز عیسیٰ کے اس عہدے کی بات کریں یعنی چیف جسٹس آف پاکستان کی بات کریں تو 17 سپتمبر 2023 کو پاکستان کے چیف جسٹس بنے ہیں۔ MCQs نمبر 2 is how many general seats are there in the National Assembly of Pakistan؟ اگر ہم پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی بات کریں تو اس میں ٹوٹل نمبر آف سیٹس ہمارے پاس ہوتے ہیں 266، اور یہی وہ سیٹس ہوتی ہے جن کے اوپر جو ہے پرائم منسٹر وغیرہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ 266 سیٹس کے علاوہ اس میں 70 سیٹس ایسے ہوتے ہیں جو فور ویمنز ہوتے ہیں۔ پھر ان 70 سیٹس میں 60 سیٹس ہمارے پاس مسلمز یا ہم کہہ سکتے ہیں میجورٹیز کے لیے ہوتے ہیں، اور 10 سیٹس ہمارے پاس نان مسلمز یا مائنورٹیز ویمنز کے لیے ہوتے ہیں۔ جبکہ بعض اوقات یہ کوشچن آ جاتا ہے کہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان کو دوسرا نام کیا دیا جاتا ہے، تو پھر آپ نے بتانا ہے لوور ہاؤس۔ MCQ نمبر 3 is who became the chief minister of KPK in 2023؟ چیف منسٹر مین وزیر اعلیٰ۔ 2023 میں اگر ہم بات کریں تو KPK کے جو چیف منسٹر تھے وہ تھے ارشد حسین شاہ، جبکہ اگر آپ سے کرنٹ چیف منسٹر کا پوچھ لیا جائے تو کرنٹ افیئر کا بھی ایک کوشچن ہے تو وہ ہے علی امین گڈاپور۔ MCQ نمبر 4 is which surah of the Holy Quran have بسم اللہ twice؟ ایک یہ MCQs بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہا ہے، اور ایک MCQs یہ ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی وہ سورہ جس میں بسم اللہ 2 دفعہ ہے وہ ہے سورہ النمل، جس میں سلیمان علیہ السلام کا ٹوٹل واقعہ ہے، جبکہ دوسرا سورہ قرآن جس میں کوئی بھی بسم اللہ نہیں ہے وہ ہے سورہ التوبہ، یعنی سورہ التوبہ بسم اللہ کے بغیر سٹارٹ ہوتا ہے، اور سورہ النمل میں جو بسم اللہ ہے 2 دفعہ ہے۔ سورہ التوبہ کو دوسرا نام سورہ برار دیتے ہیں۔ سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، جبکہ سورہ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبا سورہ ہے۔ اس طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کون سے پیغمبر کا آیا ہوا ہے تو وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ MCQ نمبر 5 is who built خانہ کعبہ for the first time؟ دیکھیے اسٹوڈنٹس خانہ کعبہ میں کافی کنسٹرکشنز ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم فار دی فرسٹ ٹائم بات کریں تو اس کا جو بنیاد تھا جو اس کو بنایا ہے وہ تھے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کے فار دی فرسٹ ٹائم خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ MCQ نمبر 6 is فرینچ بیچ از لوکیٹڈ ان وچ سٹی آف پاکستان؟ تو آپ کو تو فرینچ بیچ کے لوکیشن کا پتہ لگ گیا کہ یہ ہے پاکستان میں، لیکن اگر ہم پاکستان میں ایک اسپیسیفک سٹی کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس کراچی میں لوکیٹ ہے، اور یہ ہمارے پاس 2 جگہوں کے درمیان لوکیٹ ہے، ایک ہے ہاکس بے اور دوسرا ہمارے پاس ہے پیراڈائز پوائنٹ، ان دونوں کے درمیان ہمارے پاس ہے فرینچ بیچ۔ MCQ نمبر 7 is نیشنل فلاور آف پاکستان؟ پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟
So the correct option is option C, mean jasmine. اس طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا نیشنل اینیمل کون سا ہے تو وہ ہے مارہور، نیشنل برڈ ہمارے پاس ہے چکور۔ اگر ہم نیشنل سپورٹس کی بات کریں تو وہ ہے ہاکی، نیشنل پوئٹ کی بات کریں تو وہ ہے علامہ اقبال۔ ایمسکیوز نمبر 8 is who accept Islam first in women۔ اگر ہم ویمنز میں بات کریں تو جب دور جاہلیت تھا اس ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے دعوت لے کے آئے تھے تو ویمنز میں سب سے پہلے جس خاتون نے اسلام قبول کیا تھا وہ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرسٹ وائف بھی تھی۔ اس طرح اگر ہم بچوں میں بات کریں تو بچوں میں جو میل بچے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اگر ہم بالغ میل کی بات کریں تو اس میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہوا ہے۔ سیم لائک دیٹ اگر ہم غلاموں میں بات کریں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ وہ غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا۔ چیز نمبر 9 is ہیماٹالوجی از دا اسٹڈی آف۔ سو اگر آپ ہیماٹالوجی ورڈ پر فوکس کرو گے تو ہمارے پاس 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے، ہیماٹا مین بلڈ اینڈ لاجی مین اسٹڈیز۔ سو دا اسٹڈی آف بلڈ از نون ایز ہیماٹالوجی، جبکہ ہیماٹالوجی میں ہم بلڈ کے ڈس آرڈرز بھی اسٹڈی کرتے ہیں، چونکہ اسٹوڈنٹس آل دا اسٹڈی آف بلڈ یعنی بلڈ کی اسٹڈی ہے تو اس میں لازمی سی بات ہے بلڈ کے ڈس آرڈرز بھی آ گئے۔ Excuse number 10 is boundary line between افغانستان and پاکستان is، یعنی افغانستان یعنی اگر میں کہوں کہ یہ افغانستان ہے اور اس کے ساتھ یہ پاکستان لگا ہوا ہے، تبھی لوگ جو بارڈر شیئر کر رہے ہیں نا اس کا نام کیا ہے؟ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے، مین ڈیورنٹ لائن، جبکہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو بارڈر ہے اسے ہم انڈو پاک بارڈر کا نام دیتے ہیں۔ اگر ہم ڈیورنٹ لائن کی ٹوٹل لینتھ کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس 2640 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایکسکیوز نمبر 11 is کرنٹ ہجری ایئر is، جس طرح سے اگر ہم انگلش کیلنڈر کی بات کریں تو اس کے مطابق یہ 21st سینچری ہے، لیکن اگر ہم کرنٹ ہجری ایئر کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس بنتا ہے 1445۔ ایکسکیوز نمبر 12 is ایئر آف سارو۔ اسلام میں ایئر آف سارو کہاں جاتا ہے 10th نبوی کو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروفٹ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری کو 10 سال مکمل ہو گئے تھے، تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایئر آف سارو کہا تھا۔ اب ریزن بیہائنڈ دیٹ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرسٹ وائف یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چچا ابو طالب جو ہے وہ پانی دنیا سے چلے گئے تھے، تو بیکاز آف دیٹ 10th نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایئر آف سارو کہا تھا، یعنی غم کا سال۔ نمبر 13 is length of انڈو پاک بارڈر is، تو انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے درمیان جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ ہے 3323 کلومیٹرز۔ اگر ہم ڈیورنٹ لائن یا پاک افغان بارڈر کی بات کریں تو وہ ہے 2640 کلومیٹر۔ اگر ہم پاک چائنا بارڈر کی لینتھ کی بات کریں تو وہ ہے 596 کلومیٹر۔ Question number 14 is how many countries are the member of NATO? So first of all NATO stands for North Atlantic Treaty Organization، اور اس کے ہمارے پاس جو ٹوٹل نمبر آف کنٹریز ہے وہ ہمارے پاس ہے 32۔ Question number 15 is the shortest surah of the Holy Quran۔ تو جس طرح میں نے آپ کو MCQs نمبر فرسٹ میں بتایا کہ قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی سورہ ہے وہ ہے سورہ الکوثر، سب سے بڑی سورہ البقرہ ہے جس میں ٹوٹل آیات 286 ہے، نمبر آف رکوز اس میں 40 ہیں۔ سورہ النمل قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ تھا ہمارا منسٹری آف ڈیفنس کا وہ پیپر جو 11 مارچ 2024 کو ہوا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کے تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔